إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ کا یہ فیصلہ ہے جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے واپس جانا ہے۔ 1,24,000 چریدہ ہستیاں، پیغمبر بھی آئے اور اپنے رب کے پاس سب کے سب واپس چلے گئے۔ انبیاء کے حواری اور آخری پیغمبر کے وہ صحابہ جو حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 صحابہ تھے، وہ سب کے سب اپنے رب کو جا ملے۔ اللہ کے پاس جانا، موت کا گھونٹ بھرنا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں دنیا کی کوئی طاقت نہ اختلاف کر سکی، نہ اس میں کوئی اختلاف ہے۔ جانا ہی ہے، صرف ایک بات، وقت مقرر پہ جانا ہی ہے۔ اس لیے اس وقت مقرر سے پہلے اس کی تیاری کرنا، یہی سب سے بڑی دانش اور عقل مندی ہے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، جب سوال کرنے والے نے سوال کیا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4259، اللہ کے پیارے پیغمبر کائنات میں سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسْ، پوری کائنات کے جتنے مومن ہیں ان میں سے سب سے عقل مند کون ہے؟
آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے وہ پوری کائنات کے مومنوں میں سے افضل مومن۔ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور کائنات میں جتنے بھی مومن ہیں وہ پوری کائنات سے افضل ہوئے، پھر مومنوں میں سے عقل مند وہ ہے سب سے زیادہ جو آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اولئک الاکیاس، یہی کائنات کے سب سے بڑے عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی صف میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فیصلہ دے دیا کہ سب سے عقل مند یہ لوگ ہیں، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں جو روایت صحیح الجامع کی ہے 935، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک ہے انسان کسی برائی سے حیا کرتا ہے، کسی بڑے کی حیا کرتا ہے، کسی نیک انسان کی حیا کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال سے سچی حیا ہی وہ کرتا ہے۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، لوگو اللہ سے سچی حیا کیا کرو، شرم کیا کرو۔ کہا اللہ کے پیارے پیغمبر انا نستحیی والحمد للہ، ہم تو حیا کرتے ہیں، اس اللہ کا شکر ہے۔ فرمایا میں وہ حیا نہیں کہہ رہا، وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَن تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَاهُ، اللہ سے سچی حیا وہ کرتا ہے جو اپنے سر کی بھی حفاظت کرتا ہے، سر میں آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، اور سوچ جو انسان کے دماغ میں ہے وہ اچھی سوچ اور فکر اپنے دماغ میں پیدا کرے، اچھی بات زبان سے کرے، اور اچھی اور حلال چیز ہی آنکھوں سے دیکھے، اور اچھی اور حلال کلام ہی اپنے کانوں سے سنے۔ یہ اللہ سے سچی حیا کرتا ہے۔ والبطن وما حوى، جو کچھ اللہ نے اس کے سینے اور پیٹ میں رکھا ہے، دل، اس دل میں بھی اللہ کی کثرت سے یاد ہو، اسی کا ہی خوف زیادہ ہو، اور اسی کی ہی محبت زیادہ ہو، یہ ہے اللہ سے سچی حیا کرنے والا۔ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، تیسری نشانی اللہ سے حیا کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جس بندے کو موت یاد آ جائے کہ میں نے مرنا ہے، والبلا، اور میری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی۔ آج کتنی مرتبہ قبر کے لیے کھدائی کی جاتی ہے، لیکن پرانے جو اللہ کے پاس جا چکے ان کی ہڈیاں ملتی ہیں۔ یہ اللہ سے حیا کرنے والے کی نشانی ہے۔ اسے یاد رہنا چاہیے کہ میں نے بھی مرنا ہے، اسے یاد رہنا چاہیے یہ طاقت، یہ خوبصورتی اور یہ حسن کی رعنائیاں، یہ صلاحیتوں کی افتاد اور افق فکریاں، یہ سب کے سب ایک نہ ایک دن ملیا میٹ ہو جائیں گی۔ کیوں نہ ان ساری نعمتوں کا رخ اللہ کی رضا کی طرف کر لیا جائے۔ ومن اراد الآخرہ، ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا جو تو آخرت کا دل دادا ہے، ترک زینت الدنیا، تو پھر دنیا کی زندگانی جو ہے وہ اس کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتی۔ ومن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جس نے یہ کام کر لیا سمجھ لے وہ ہے اللہ سے سچی حیا کرنے والا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح الجامع کی روایت ہے 1077،
5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ان میں سے ایک یہ تھی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. اس زندگی کو رب کی رضا پہ لگا دو، اس سے بڑی غنیمت کوئی نہیں ہے. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. اللہ جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرمائے. قوم کی بلندی کا راز اللہ نے جوانوں میں رکھا ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کے مطابق اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھجوائے ہیں جوانی میں انہیں پیغمبر بنایا ہے. سمجھداری کی عمر میں، شعور اور ادراک کی عمر میں قوموں کی بلندی چند جوانوں کے ہاتھوں سے ہوا کرتی ہے. اصحاب کہف کا قصہ دنیا کے تمام ان نوجوانوں کو جو کڑیل نوجوان ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ ایک مرتبہ ضرور وہ قصہ پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دنیا کی پرواہ نہیں کی. پھر میرے مالک نے 309 سال تک انہیں سلائے رکھا. وہ فتنوں سے بچ کے غار میں سو گئے. وَنُقَلِّبُ، قرآن نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی. ان کے بدن کو تکلیفوں سے بچانے کے لیے کروٹیں بھی اللہ خود ان کی بدلتے تھے. کس طرح ڈائریکٹ سورج کی روشنی اس کی کرنوں کی اللہ نے ترتیب اور بندوبست کیا کہ ان کو روشنی بھی پہنچے. میرا مالک جس کے ساتھ کوئی خالص ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کی حفاظت بڑے طریقوں سے کرتا ہے. ایسے ایسے طریقوں سے، ایسے ایسے بہانوں سے انسان کی عقل وہاں تک پرواز ہی نہیں کر سکتی جہاں جہاں اللہ ذوالجلال اس کی حفاظت فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ جو غنیمت سمجھتا ہے اپنی زندگی کو موت سے پہلے، کمائی اصل میں کرتا ہی وہ ہے. عمر بن عبدالعزیز کو اللہ نے بڑی عظیم اور عجیب اور بڑی منفرد، بڑی نادر سوچ سے نوازا تھا. اس کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا. ایک دن آنے والا کہتا ہے اچھا یہ تو بتاؤ، وہ تھے ابو حازم. ابو حازم کہتے ہیں کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے. کہا میں وصیتیں تو سن سن کے ہی جوان ہوا ہوں، لیکن میری وصیت تھوڑی سی انوکھی ہے. کہا وہ کون سی وصیت ہے؟ کہا ابھی جب گھر جاؤ تو چارپائی پہ لیٹ کے سوچنا موت آنے لگی. اضطجع، لیٹ جاؤ اور کہنا ثم اجعل الموت عند رأسک، سمجھنا موت سر پہ آ گئی. ثم انظر الى ما تحب ان يكون فيك تلك الساعة فخذ به، تصور میں لاؤ کہ موت سر پہ آ گئی ہے، اب سوچو کہ موت آ گئی ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے تھا اس سے پہلے. بقیہ زندگی وہی کچھ کرنا شروع کر دے. اب سوچو کہ مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے تھا جو میں کر کے آ گیا ہوں، اب میرا کیا بنے گا. زندگی کے آخری سانس تک وہ نہ کرنا، خوشی سے جنت میں ملاقاتیں ہوں. کس قدر یہ عظیم وصیت ہے. اللہ ذوالجلال اسی طرح کی گہری فہم ہر ایک کو نصیب فرمائے. سلف صالحین میں سے حارث بن ادریس کہتے ہیں میں نے داؤد الطائی سے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے. کہتے ہیں کون سی وصیت؟ عسکر الموت ينتظرونک، اس سے بڑی وصیت کیا ہے کہ موت کے فرشتے تو تیار ہیں، بس حکم اللہ کا آنا ہے. وہ تیار ہیں، ہر وقت تیار ہیں. جب حکم آ گیا تو تم نہیں رہو گے، اس سے پہلے پہلے اپنے رب کو اس طرح راضی کر لو کہ جب جانے لگو تو مسکراتے جاؤ. ولدتك امك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحرص على عمل تكون بفعله
فی یوم موتک ضاحکا مسرورا، اے آدم کے بیٹے یاد تو کرو، دنیا میں جب بھی کوئی آتا ہے تو اس کے آنے کی پہلی نشانی یہ ہے ولادت کے بعد بچہ چیختا ہے، کیونکہ شیطان اسے چوکا لگاتا ہے، بچہ روتا ہے، خاندان کا ہر فرد مسکراتا ہے اللہ نے بیٹا دے دیا، کوئی کہتا ہے مجھے اللہ نے پوتا دے دیا، کوئی کہتا ہے مجھے اللہ نے دوتا دے دیا، وہ روتا ہے یہ مسکراتے ہیں۔ اے آدم کے بیٹے زندگی میں اس طرح کے خوبصورت اعمال کر، جب تم جاؤ تو مسکراتے جاؤ اور دنیا تمہاری نیکیوں اور خیر کو یاد کر کے روتی نظر آئے۔ خلید القصری بیان کرتے ہیں جب ہم سب کو یقین ہے کہ موت آنی ہے، تیاری ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ جب ہم سب کو یقین ہے کہ جنت ہے، اس کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے عمل کوئی بھی نہیں کرتا۔ جب ہم سب کو یقین ہے کہ جہنم ہے، پھر اس سے بچنے کے لیے کوشش کوئی بھی نہیں کرتا، تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ صرف موت کا؟ وہ جب آ جائے گی تو پھر تمہیں کوئی کام کرنے کی سکت نہیں ہوگی۔ اس یقین کو یقین میں تب بدلتا تم دیکھ سکتے ہو جب اس جنت کے لیے تم ہر وقت عمل کے لیے تیار ہو، جہنم سے بچنے کے لیے ہر برائی سے رکتے ہو اور اس موت کی تیاری کرتے ہو۔ حسن ابن عبد العزیز اس لیے کہا کرتے تھے دنیا جہان کی وصیتیں اللہ نے قرآن میں اتاری ہیں، جس کو قرآن سمجھ نہیں آتا، جس کو قرآن نے نہیں بدلا، جس کی قرآن نے تہذیب نہیں کی، جس کو قرآن نے خوبصورت دل والا نہیں بنایا، ایسے انسان کے سامنے دنیا کے جتنے دلائل ہیں وہ جمع کر دیں۔ من لم يردعه القرآن والموت فلو تناحت الجبال بین یدیہ لم يرتدع، جس کو موتیں نظر آ رہی ہوں، جس نے قرآن پڑھا ہو، نہ اسے قرآن آخرت سے ڈراتا ہے، نہ اسے جنازے خوف زدہ کرتے ہیں، ایسے انسان کے سامنے دنیا جہان کے ایسے دلائل بھی آ جائے، تناطحت الجبال بین یدیہ، یہ دنیا کے جتنے پہاڑ ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس کے اندر پھر بھی اللہ کا خوف نہیں آئے گا۔ ایسے شخص کو خوف دلانے کے لیے پھر اللہ نے ایک تیسرا جز رکھا ہے موت سے پہلے پہلے، اور وہ خوف کون سا ہے؟ اللہ عز و جلال دنیا کے اندر اگر اسلامی حکومت بنا دے تو کسی عادل حکمران کو توفیق دے دے، ان اللہ یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن، اللہ بعض تبدیلیاں انسانوں میں ان حکمرانوں کے ذریعے بھی کرتے ہیں جو عدل و انصاف کی زندگی گزارنے والے ہیں، جن لوگوں کے اندر قرآن اثر نہیں کرتا، پھر حکمران کی لاٹھی اسے سیدھا کر سکتی ہے، وگرنہ یہ قرآن، یہ موت، اس طرح کی چیزوں کو جب شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے انسان کو موت بھلا دیتا ہے۔ اس موت کی تیاری میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا لمبی امیدوں سے بچ جاؤ، مت سوچو ابھی میں جوان ہوں گا، پھر میں بوڑھا ہوں گا، پھر جا کے مجھے بخار ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوگا، غم آئے گا، پھر مجھے دل کی بیماری لگے گی۔ یہ عام لوگوں کی سوچیں ہیں۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر کچھ دن میں ہاسپٹل میں رہوں گا، لوگ عیادت کے لیے بھی آئیں گے، پھر آخر کرتے کرتے فوت ہو جاؤں گا۔ فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاء، صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرنا، یہ امیدیں لمبی لگانا چھوڑ دے،
صلاح اول هذه الامه بالزهد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والامل. صحیح الجامع کی روایت ہے. اور دوسری روایت نجا اول هذه الامه بالزهد والیقین. پہلے لوگوں کو نجات ملی، ان کی اصلاح کا راز یہ تھا، ان کے اندر یقین تھا اللہ کی ذات پر بھی، قرآن پر بھی، آخرت پر بھی، موت پر بھی. اور ان کے اندر زہد تھا. زہد یہ ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے اس کو چھوڑ دینا. ان کے اندر تقویٰ تھا. اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی عجیب تعریف کی. فرمایا تقویٰ یہ ہے جب تک انسان اپنے آپ سے دوسروں کو افضل نہیں مانتا وہ متقی بن ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ وہ بات ہے امام بغوی کی جو حدیث کی روشنی میں انہوں نے کہی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہیں، صف اول کے نمازی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کے پیچھے محمد مصطفیٰ نے بھی نماز پڑھی. جب آپ سلوک کروانے گئے اور سلوک کرواتے کرواتے لیٹ ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ملے اور جو رکعتیں دو رہ گئی تھی آپ نے بعد میں پڑھی. یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نظر آئی. اس کے دیکھ کے کھانا کھاتے کھاتے چھوڑ کے رونے لگ گئے. کہتے ہیں یہ اس انسان کی بیٹی ہے، ہوا خیر منی، وہ مجھ سے اچھا تھا. حالانکہ اشرا مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف ہیں. کہتے ہیں یہ اس کی بیٹی ہے جو مجھ سے اچھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. لمبی امیدیں یہ امت کے آخری لوگوں کو ہلاک کر دیں گی اور بخل ہلاک کر دے گا. بخل کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مال نہیں خرچ کرتے، اپنی صلاحیت، اپنی صحیح رہنمائی اور مشورہ، اپنا وقت، اپنی ہر وہ صلاحیت جس سے آپ امت کو نفع دے سکتے ہیں اس کو خرچ کرنے میں بخل کرنا یا اپنے بناوٹی اصول کشید کر کے اس کے مطابق صلاحیتوں کو لگانا، یہ وہ بخل ہے. مال کا بخل اتنا خطرناک ہے کہ قیامت کو وہ گنجا سانپ بن جائے گا. یہ صلاحیتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں جس سے آپ امت کو قائم کرنا اور اس کو کھڑا کرنے کا کردار ادا کر سکتے ہیں اتحاد و اتفاق اور یگانگت کے ساتھ. اگر اس میں بھی بخل ہوا تو یہ سزائیں بھی کل قیامت کو تیار ہوں گی. کیا کمال کا فکر تھا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ کہا کرتے تھے مال کا بخل جو ہے وہ تو وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس مال ہو، لیکن مال امیروں کے پاس ہوتا ہے. صلاحیت کا بخل جو ہے یہ غریب بھی کرتے ہیں کیونکہ اکثر غریب لوگ زیادہ صلاحیتوں والے ہوتے ہیں. اور جتنا بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے ہیں جو پیسے کے پیچھے نہیں گئے. حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی بات کو دلیل بناتے ہوئے جب انہوں نے کہا بیٹا ذرا جا کے دیکھو مسجد میں پہلی صف میں کون بیٹھے ہیں، دوسری تیسری میں کون بیٹھے ہیں، تو شاگرد نے آ کے بتایا سارے فقیر ہی بیٹھے ہیں. کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، قیامت کو بھی یہ صفیں اسی طرح ہی بننی ہیں، قیامت کو بھی صفیں اسی طرح ہی بننی ہیں. اللہ کے نزدیک وہی ہوگا جو آج دنیا میں پہلی صف میں ہوتا ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے جو جتنا پیچھے رہتا ہے فَأَخَّرَهُ اللَّهُ، اللہ اس کو بھی اتنا اپنی رحمت سے دھکیل دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں. ایسے تو نہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا لو علم الناس لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اذان کا اور اس کی فضیلت کا اور پہلی صف کا تو ان کو قرآ ڈالنا پڑے تو قرآ ڈال کے وہ آ کے پہلی صف میں بیٹھے.
اسی لیے صحابی نے قرعہ ڈالا تھا کہ اذان میں نے کہنی ہے، دوسرا کہتا تھا میں نے کہنی، قرعہ ڈالا گیا۔ وَلَوْ حَبْوًا، پیدل چل کے آنا دور کی بات ہے، گھٹنوں پہ رینگ کے آنا بھی پڑے تو پہلی صف میں پہنچیں۔ اتنی فضیلت ہے۔ ہر کام کی پہلی صف میں کھڑا وہی ہوتا ہے جس نے اللہ کے ہاں پہلی صفوں میں کھڑا ہونا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ 120 صفیں قیامت کو ہوں گی جنتیوں کی، 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی، اور باقی 40 صفیں 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں میں سے ہوں گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کا کہ اس امت سے جنتی ان کی 80 صفیں ہوں گی اور 40 صفیں باقی تمام امتوں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تیاری کا دوسرا طریقہ بیان کیا ہے۔ یا من بدنیا اشتغل وقد غرک طول العمل الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل۔ یا من بدنیا اشتغل، اے دنیا میں اپنے سر مارنے والے، ملے گا کچھ نہیں ہے۔ تم نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تمہاری دنیا بھی دین بن جائے گی۔ تم اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کے بھی معاملات کر لو تو وہ دنیا نہیں رہتی، وہ بھی دین بن جائے گا۔ مرضی اپنی نہیں، رب کی مرضی کے مطابق آ جاؤ گے، تمہارا شاپ پہ بیٹھنا، پھٹے پہ بیٹھنا، کسی آفس میں بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا۔ الموت یأتی بغتہ، موت اچانک آتی ہے۔ اے لمبی امیدوں میں گمراہ ہونے والے، وقد غرک طول العمل، لمبی امیدوں نے دھوکہ دے رکھا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، کرتے 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 ہوتا وہ ہے جو اللہ نے فیصلہ کیا اور پتہ چلا وہ تو جی فوت ہو چکا ہے اور دفنایا بھی جا چکا ہے۔ مت لمبی امیدوں کے پیچھے لگو، بلکہ ہر وقت گناہوں سے توبہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، قیامت تک یہ کھلا رہے گا۔ اور اتنا بڑا دروازہ جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا یہ توبہ کا دروازہ ہے۔ یہ اس دن بند ہوگا جس دن قیامت ہوگی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت تو قائم اسی دن ہی ہو جاتی ہے۔ اسی موت سے پہلے پہلے، بلکہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے پہلے حدیث میں آتا ہے توبہ کر لو۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر ما لم یغرغل، دونوں روایتیں ہیں۔ موت کی غرغراہٹ، جب انسان بات کرتا ہے سمجھ نہیں آتی، کہ وہ وقت ہوتا ہے فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، جب روح ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے، وَعَيَنَ الْمَلَكِ، فرشتہ نظر آ چکا ہوتا ہے اور اس کی نظریں ٹک جاتی ہیں، کچھ کہنا چاہتا ہے نہیں کہہ پاتا، ہمت نہیں ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر انسان تھے۔ کہا مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو بات کر رہے ہوتے ہیں، موت آ جاتی ہے تو کم از کم بتا ہی دیں کیا ہو رہا ہے، موت کی تکلیفیں کیسی ہے، لیکن بتاتے نہیں۔ جب ان کا وقت آیا تو کسی نے کہا تم بتاؤ نا، تم تو بڑے بہادر ہو۔ کہا مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ساتوں کے ساتوں آسمان میرے اوپر گر پڑے ہیں، مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ساتوں کے ساتوں آسمان میرے اوپر گر پڑے ہیں۔ اب سوچ سکتے ہو کہ جس کے اوپر آسمان گر پڑے اور اتنا بڑا آسمان، اس پہ کیا بیتتی ہوگی۔ تیسرا کام، موت کی تیاری وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں تمہیں زندگی کو غنیمت جاننا ہے اور لمبی امیدوں کے پیچھے نہیں پڑنا بلکہ اپنی زندگی کے لمحات کو استعمال کرنا ہے، وہاں تمہیں موت کی یاد بھی دلائے گی۔ جنازے پڑھو گے، قبرستان میں جاؤ گے کسی کو دفنانے، قبروں کی زیارت پہ جاؤ گے کہ ہمیں سبق ملے، کبھی قبرستان کا چکر لگا دیکھنا،
کچھ لوگوں کے یہ جھگڑے کہ بس یہ ہوا وہ ہوا. آپ قبرستان میں چکر لگائیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے. کوئی اونچی آواز سے نہیں بولتا. تھے بڑے بڑے جابر، لیکن ان کی یہ جابری کو اس جبروتیت والے نے اس طرح توڑ دیا کہ مٹی میں مٹی ہو چکے ہیں. اس لیے کبھی قبرستان کا چکر بھی لگانا چاہیے. کیا ملتا ہے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. مسلمانوں، میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبرستان نہ جانا ابتدائی اسلام میں. بعد میں اجازت دی تو 5 کاموں کے لیے کہا، اس لیے جاؤ تذکر الآخرہ، تمہیں آخرت یاد کروائے گی. جامع ترمذی کی روایت ہے 1053. دوسرا، تم جب قبرستان کا چکر لگاؤ گے تو ہوگا کیا؟ ترق القلب. جب تم قبریں دیکھو گے اچھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا، تمہارے دل نرم ہوں گے. تیسرا کام، تدمع العین، تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے اور تمہاری آنکھوں کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ رونا جو ہے اس بات پہ دلیل ہوگا کہ تمہارا دل ڈر گیا ہے. اور چوتھی بات، وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، غلط بات نہ وہاں کہنا. اور اگلی روایت کے الفاظ ہیں وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ الرَّبِّ، ایسی ہر بات سے بچ جانا جس سے رب کی ناراضگی ہو. اور بعض آثار میں جس میں علماء نے کلام بھی کی ہے، تزہد الدنیا، انسان کی دنیا کی رغبت دور کرتی ہے. لیکن یہ تو وہ قبریں ہوں گی نا جو سنت کے مطابق کچی قبریں بنی ہوں. کس طرح کھائیاں نظر آئیں تو وہاں آخرت یاد بھی آتی ہے، اپنا آپ بھی یاد آتا ہے میں نے بھی یہاں اس طرح کی جگہ پہ آنا ہے. وہاں رونا بھی آتا ہے. اور جہاں قیامت کی نشانی کا ظہور ہو چکا ہو، حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى تضطرب آلیات نساء دوس، دوس قبیلے کی عورتیں رقص کریں گی. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اور کہاں کریں گی؟ حول ذی الخلصہ، ذو الخلصہ بت جو بنا ہوا ہے اس کے پاس رقص کریں گی. آج بڑے بڑے قبے اور بڑے بڑے دربار اور وہاں رقص بھی ہوتا ہے. شاید کہ گھروں میں اتنا مہنگا پتھر لگانا نصیب نہیں ہوتا. جہاں شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے وہاں پتھر لگائے جاتے ہیں، وہاں کیسے موت یاد آتی ہے؟ وہاں کیسے آنسو آتے ہیں؟ وہاں کیسے آخرت یاد آئے گی؟ وہاں تو ایسا سلسلہ نہیں ہو سکتا. وہ تو کھائیاں نظر آئیں گی. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور وان یبنى علیها وان یکتب علیها وان توطى. اللہ کے رسول نے پختہ قبر بنانے سے بھی منع کیا، اس کے اوپر بلڈنگ بنانا، اس کے اوپر تعمیر کرنا، کوئی دربار کی شکل اس طرح کی کوئی بھی ایسی شکل دینا، اس سے بھی منع کیا ہے. کتبے لکھ لکھ کے لگانا، اس سے بھی منع کیا ہے. اور قبروں کی بے حرمتی سے بھی منع کیا ہے کہ انسان بھی چڑھا پھرے اور جانوروں کو بھی چھوڑ دے، پرواہ نہ کرے. قبروں کی حرمتی سے بھی منع کیا. چوتھا طریقہ جس سے موت کی تیاری ہوگی، اس موت کو یاد کیا جائے. اکثروا ذکر ہادم اللذات، کثرت سے موت یاد ہو، دل میں یہ خیال آئے نہ جانے کب دنیا سے چلے جانا. فما ذکرہ عبد قط، ابن حبان کی روایت 2982، جس بندے نے موت کو یاد کیا ہوگا کیا؟ ہم موت کو یاد کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں. حدیث کہتی ہے جو موت کو یاد کر لے وَهُوَ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، اگر کسی کڑن یا تنگی میں ہے اللہ اس کے دل میں فراخی پیدا کر دیتے ہیں. موت کا خوف کیا، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں پھر جلدی سے تیاری سے چلا جاؤں، اس کی تنگیاں ختم ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سلف کہا کرتے تھے جو موت کے خوف سے بیمار ہوتا ہے یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، جو موت کے خوف سے تیاری میں لگ جاتا ہے یہ اس کے ایمان کی بلندی کی نشانی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا وَهُوَ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ وَلَا ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي سَعَةٍ
إلا ضيقه عليه، اگر وہ دنیا میں اس طرح مگن ہے، پرواہ اسے کو نہیں، موت کا خوف آ کے اس کو ادھر سے توجہ ہٹا کے وہ دنیا کو تنگی کی طرف لے آتا ہے کہ نہیں، جنت میں اس سے بڑی نعمتیں ہیں، مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، دنیا تو گزر ہی جانی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہتی ہے میرا دل بہت سخت ہے، تو آپ نے وصیت کیا فرمائی؟ اکثری من ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس نے جا کے ایسا ہی کیا، واپس آ کے شکریہ ادا کرتی ہے، جب سے میں موت کو یاد کرتی ہوں نا کہ یہ میں کر رہی ہوں، موت آ گئی تو کیا بنے گا، میرے دل کی حالت بدل گئی، شکریہ ادا کر رہی۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے موت کو یاد وہ کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے، کفا بالموت واعظا وکفا بالیقین غنا وکفا بالعبادت شغلا، موت یہ سب سے بڑا نصیحت کا پہلو ہے جو اسے اختیار کر لے۔ یقین یہ ہے کہ وہ مستغنی ہو جائے دنیا سے، ہوگا میرے رب کے حکم سے، دنیا کی کوئی طاقت میرا نہ بھلا کر سکتی ہے نہ نقصان کر سکتی ہے، میرے رب کا فیصلہ ہوگا۔ وَكَفَى بِالْعِبَادَةِ شُغْلًا، اور سب سے بہترین عبادت، سب سے بہترین مشغولیت انسان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں رہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سمجھائی تھی، من اکثر من ذکر الموت قل حسده وقل فرحه، جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے دو کام ہوتے ہیں، وہ حسد نہیں کر سکتا کسی سے، وہ کسی سے حسد نہیں کرتا، اس کی دنیاوی خوشیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، اخروی خوشیاں اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور کعب الاحبار کہا کرتے تھے من ذکر الموت ہانت علیہ المصائب، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے دنیا کی ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی۔ کہتا ہے کیا ہوا، موت بڑی مصیبت ہے، اس کی مجھے تیاری کرنی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے وَمَا أَلْزَمَ عَبْدٌ قَلْبَهُ ذِكْرَ الْمَوْتِ إِلَّا سَغْرَتِ الدُّنْيَا عَلَيْهِ وَهَانَ عَلَيْهِ جَمِيعُ مَا فِيهَا، جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اس کے سامنے دنیا بہت چھوٹی ہو جاتی، دنیا کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ یہ موت کو یاد کرتا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ما اکثر عبد ذکر الموت الا کفاہ الیسیر، جس کو موت یاد ہوتی ہے اس کو تھوڑی چیز پہ بھی قناعت آ جاتی ہے، جو قناعت نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو موت یاد نہیں ہے، اللہ اس کی تھوڑی چیز میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں۔ دقاق بیان کرتے ہیں من اکثر ذکر الموت اکرم بثلاث، جو موت کو یاد کرتا ہے اسے 3 انعام اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ پہلا انعام تعجیل التوبہ، وہ جلدی سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، وترک الرضا بالکفاف والتکاسل فی العبادہ، عبادت میں سستی چھوڑ دیتا ہے، یہ اللہ اسے انعام دیتے ہیں۔ اور وترک الرضا بالکفاف، اس کو برابر برابر بھی نہ ملے وہ پھر بھی راضی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ اللہ مجھے اتنا رزق ضرور دے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، یہ دعا سکھائی امت کو۔ اور ساتھ یہ فرمایا وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ رُزِقَ كَفَافًا، جس کو برابر برابر رزق دیا گیا، نہ اتنا زیادہ کہ وہ طغیانی میں آ جائے، نہ اتنا کم کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اور یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر برابری بھی نہیں ملی تو یہ اس پہ بھی راضی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف انعام یافتہ ہے اور موت کو یاد کرتا ہے۔ اور ساتھ کیا فرمایا، تعجیل التوبہ، توبہ میں جلدی کرتا ہے، قناعت القلب، دل کی قناعت اسے نصیب ہو جاتی ہے، نشاط العبادہ، عبادت میں ہر وقت جو ہے قوت کے ساتھ لگتا ہے، ومن نسی عوقب بثلاث،
اور جو موت کو بھول جاتا ہے اس کے اندر 3 برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تسویف التوبہ، کہتا ہے توبہ کر ہی لیں گے، کوئی بات نہیں۔ وہ تکاسل فی العبادہ، اور عبادت میں سست ہو جاتا ہے۔ وترک الرضا، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ راضی ہوتا ہی نہیں۔ یہ 3 علامتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ یہ موت کو یاد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5واں طریقہ بیان کیا ہے کہ آخرت کی اور موت کی تیاری کیسے ہوگی۔ موت کی سختیوں کو بھی یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں ڈالتے اور پانی میں بھگو کے اپنے چہرہ انور پہ لگاتے اور کہتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہیں۔ اور آپ کثرت سے پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ ذو الجلال کی توحید کو بیان کر رہے تھے۔ اور آپ نے اس طرح ہاتھ ہی اٹھایا تھا اللہم بالرفیق الاعلی، ہاتھ اٹھا اللہ کے پاس چلے گئے، ہاتھ اسی طرح ہی مائل ہو گیا، نیچے آ گیا۔ صحیح بخاری کی روایت 4449 یہ بتاتی ہے کہ موت کی سختیاں ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے، سیدہ عائشہ کہا کرتی تھی، ہم سنتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں موت کے وقت پریشانی آتی ہے شاید گناہوں کی وجہ سے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مجھے یقین ہوا کہ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو کس طرح بلا لیتا ہے، کسی کو کس طرح بلا لیتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اس طرح کی چیز نہیں ہوتی، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے موت کی سختیاں جو ہیں وہ تو ہر ایک پہ وارد ہوں گی، کس طرح وارد ہوں گی وہ اللہ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے کعب سے پوچھا موت کے بارے میں بتائیے، تو کہا موت کے بارے میں امیر المؤمنین مجھ سے پوچھ رہے ہو، ان الموت كغصن كثير الشوك ادخل في جوف رجل واخذت كل شوكة بعرق ثم جذبه رجل شديد الجذب فاخذ ما اخذ۔ انسان کے جسم میں کانٹوں سے لبریز ایک ٹہنی رکھی جائے جو اس کے جسم کے ایک ایک حصے میں کانٹا چلا جائے، پھر اس کو زور سے کھینچا جائے اور ہر ایک جسم کے حصے سے کانٹے کے ساتھ گوشت آ جائے، یہ کیفیت موت کی ہے جو کعب الاحبار نے بیان کی۔ اور روایات تو یہ بتاتی ہیں کہ جب پوچھا گیا کسی سے موت کے حوالے سے، کہا ایسے ہی ہے کہ ایک زندہ چڑیا کو آپ تپتے ایسی چیز پہ رکھ دو کہ نہ اسے موت آئے نہ وہ بھونا جا سکے، تو جو کیفیت ہوتی ہے یہی کیفیت موت کی ہے۔ لیکن اللہ ذو الجلال اپنے بندوں کو وہاں بھی سکون عطا کرتے ہیں۔ کیسے عطا کرتے ہیں؟ ابھی روایت کی روشنی میں سمجھنے والی وہ بات ہے۔ اور ساتھ ہی شداد ابن عوس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی کے سر پہ آری رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو تپتی ہوئی ہنڈیا میں ڈال دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ موت کی سختیاں بھی اس طرح ہیں۔ لیکن جس نے اعمال صالحہ کیے ہوتے ہیں، یاد رکھنا میرا رب اسے ضائع نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے 657 من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ اور پتہ کیسے چلتا ہے وہ اللہ سے ملنا پسند کر رہا ہے؟ جب اسے پتہ ہے کہ موت آنی ہے تو وہ سوچے میرے بہن بھائی، میری اولاد، میری اہلیہ کبھی میری وہ قدر اور خدمت اور تکریم اور عزت نہیں کر سکتے جو میرا رب میری قدر کرے گا۔ اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اپنی اس ملاقات کو پسند کرتے ہیں، تو ساتھ انعام کیا دیتے ہیں؟ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتِ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ۔
جب اللہ بندے کو دیکھتے ہیں کہ مجھے ملنا پسند کر رہا ہے، اللہ خصوصی فرشتے کے ذریعے اسے بشارت دے دیتے ہیں، خوش ہو جاؤ بندے، تم میرے انعامات کی طرف آ رہے ہو۔ وہ مسکراتا، وہ اللہ کا ذکر کرتا، پھر اللہ کے پاس جاتا ہے۔ یہ مسکراہٹیں اور یہ خوف سے دوری ہی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ملنے کی خواہش کر رہا ہے اور اللہ اس سے ملنے کی خواہش کر رہے ہیں۔ جب وہ یہ خوشخبری سنتا ہے، پھر دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے نیچ اور ہیچ ہو جاتی ہے۔ وہ پرواہ ہی نہیں کرتا کون میرے پاس بیٹھا ہے اور کس کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ اس کو اللہ کی رضوان مل گئی ہے، اللہ کی رضامندی مل گئی ہے۔ ساتواں طریقہ موت کی تیاری کا یہ ہے کہ وصیت لکھ کے رکھو۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 2738، کسی کی 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے، اس کو اپنی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے، اور دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور ساتھ آج کل تو یہ بھی کہنا چاہیے، یہ بھی ظن رکھنا چاہیے، میری اولاد کو بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ایک کھرب سالے لوگ مل جائیں، ایک تبع تابی نہیں بن سکتے۔ ایک کھرب تبع تابی ہو، ایک تابی نہیں بن سکتا۔ ایک تابی جو ہیں اگر ایک کھرب ہوں تو ایک صحابی نہیں بن سکتے۔ ایک کھرب صحابی ہو، حالانکہ اتنے نہیں ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک نبی نہیں بن سکتا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بندہ نیک تھا، اس کی اولاد جب یتیم ہو گئی، یتیم اس کو کہتے ہیں لا یتم بعد الحلم، بلوغت سے پہلے باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ فوت ہو گیا باپ، نیک تھا، خزانہ اس نے دیوار کے نیچے رکھا کہ میری اولاد جوان ہوگی نکالے گی، دیوار گر گئی، خطرہ لاحق ہوا کہ لوگوں کے ہاتھ میں خزانہ آئے گا۔ اللہ نے 2 پیغمبروں کو آرڈر دیا، جاؤ میرے اس نیک بندے کے بچوں کی حفاظت میں نے کرنی ہے، اس دیوار کو تم کھڑے کرو۔ موسیٰ اور خضر علیہم الصلاۃ والسلام پیغمبروں نے اس نیک بندے کی اولاد کے فیوچر کی حفاظت کے لیے اللہ نے حکم دیا اور دیوار کھڑی کر دی۔ جو بندہ نیک ہوتا ہے تو اللہ تو نبیوں کو لگا دیتے ہیں کہ تم اس میرے بندے کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دینا، اور میں آرڈر کر رہا ہوں کہ تم یہ دیوار بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اسے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اس لیے روایت کے الفاظ ہیں، وصیت میں ظلم کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور نیک سلف صالح کہا کرتے تھے ظلم اس وقت ہوتا ہے جب اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، اس ظلم پہ تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ نے فطرتاً محبت رکھی ہے اولاد کی، اور جب وہ اللہ پہ یقین کرے گا میرے رب نے مجھے بھی ضائع نہیں کیا، میری اولاد کو بھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی وہ وصیت میں ظلم نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اس وصیت کی تنفیذ میں بھی اولاد جرم نہیں کرتی جب ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ ذو الجلال ہمیں ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، 9ویں بات کہ تم موت کی تیاری کیسے کر سکتے ہو، کثرت سے لا الہ الا اللہ اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ کیوں؟ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ فإن نفس المؤمن تخرج رشحا، مومن کی جب موت ہوتی ہے یہ حسن خاتمہ کی نشانی ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کی پسینے جو ہے وہ اس کے پیشانی پہ ظاہر ہوتے ہیں، اس کی پیشانی شرابور ہو جاتی ہے۔ اور ایمان اور توحید یہ انسان کی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے جس کو وہ اختیار کرتا ہے، یا اس کے ساتھ اللہ کے رسول کی سنت کو لازم پکڑتا ہے، عمل صالح کو اپنی زندگی کا شعار بناتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، صدقہ کرنا اس کی عادت ہے، اور کثرت سے وہ دعائیں کرتا ہے، اور یہ دعا صبح و شام کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال اس کی موت کی بھی تیاری رکھتے ہیں اور اسے 24 گھنٹے جنت کی ضمانت دیے رکھتے ہیں۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟
اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ صبح جو پڑھ لے یقین کے ساتھ شام تک اسے موت آ جائے یہ جنتی ہے، شام کو پڑھ لے صبح تک اسے موت آ جائے وہ جنتی ہے۔ میرے بھائی جس نے صبح و شام یہ دعا پڑھ لی ہے اس کی ساری دنیا لٹ جائے ہے تو جنتی نا، کیا اس کو باقی رہ جائے گا جنت جب مل جائے گی؟ وہاں تو اللہ نے یہ بھی وعدے کیے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم۔ باپ کا درجہ بلند ہے، اولاد اس طرح پیروی کرتی ہے لیکن درجہ اتنا نہیں پا سکی، باپ ہی اللہ سے سفارش کرے گا اللہ میری اولاد کو میرے ساتھ لے، اللہ اس کی بات کو مان کے اس کے درجے تک اولاد کو بھی پہنچا دیں گے۔ اگر اولاد نیک ہے باپ وہاں نہیں پہنچ سکا تو اللہ ان کی بات مان کے ان کے والدین کو بھی اس مقام پر پہنچا دیں گے، باقی کیا بچا ہے؟ اس لیے دنیا کی پریشانیوں سے بڑھ کے اس آخرت کی اور حسن خاتمہ کی پریشانی ہونی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایمان کی خوبصورت کیفیت میں رکھے اور جب بلائے تو اس سے بھی خوبصورت کیفیت میں اپنے پاس بلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ نیک موت، اچھی موت، اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ انسان کو اللہ مرنے سے پہلے خوشخبری دے دیتے ہیں، اس لیے موت کا خوف اس سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ وہ خوشی خوشی اپنی عبادت، تیاری، ذکر میں مشغول رہتا ہے، اس پہ موت کی یہ ہلکانی ظاہر نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول بھی کلمہ پڑھتے پڑھتے، گفتگو کرتے کرتے، اور صحابہ کرام بھی اللہ کے پاس گئے۔ دوسری نشانی جس کو اللہ ذوالجلال کلمہ نصیب کر دے، اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں۔ موت کے وقت جسے کلمہ نصیب ہو جائے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ اچھی موت بھی ہے اور ساتھ یہ جنت میں جائے گا۔ تیسری نشانی موت کے وقت اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے، موت المؤمن بعرق الجبین، یہ اس کے حسن خاتمہ کی نشانی ہے کہ اچھی موت ہے۔ چوتھی نشانی جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو جو فوت ہوتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت۔ پانچویں نشانی اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہوئے جو دنیا سے چلا گیا، یہ بھی اس کی اچھی موت ہے۔ اور اس سے اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے جو اللہ کے پاس چلا گیا، یہ بھی اس کی اچھی موت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میدان جہاد میں اپنی جان دے بیٹھا، یہ بھی حسن خاتمہ کی نشانی ہے۔ طاعون کی بیماری میں جو فوت ہو گیا یہ بھی شہید ہے۔ الطاعون شہادۃ لکل مسلم، صحیح بخاری کی روایت 5732، کہ جو طاعون کی بیماری میں جو ایک وبائی مرض تھی اس سے جو فوت ہو جائے وہ شہید ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الموت بداء البطن، پیٹ کی بیماری سے کوئی بیماری جس کا پیٹ کے ساتھ تعلق ہے اور وہ فوت ہو جائے وہ شہید ہوگا۔ المبطون شہید، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جو ڈوب کے مر جائے پانی میں یا اس پہ کوئی چیز گر جائے، پہاڑ یا کوئی چھت یا کوئی اور چیز، فوت ہو جائے، آپ نے فرمایا وصاحب الہدم شہید والغریق شہید، جو پانی میں ڈوب جائے وہ بھی شہید ہے۔ کسی کو آگ لگ جائے اللہ سب کو محفوظ فرما دے وہ بھی شہید ہے۔ آپ نے فرمایا الموت بداء السل، ایسی بیماری جس سے پھیپھڑے ختم ہو جاتے ہیں، شہید ہے۔ المبطون شہید، آج کل کی کرونا وائرس بیماری کی وجہ سے پھیپھڑے، کڈنی اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو اس طرح اللہ کے پاس چلا جاتا ہے وہ شہادت کا مرتبہ پاتا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ سن رہے تھے۔ اس لیے مرنا تو ہے، اس کے لیے تیاری کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قبر بنی ہے کہ نہیں بنی، فکر مت کیجئے،
جہازوں کے مسائل، پانی میں ڈوب جانے والے کہاں ہوتے ہیں؟ وہ پھر بھی اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، ایک شخص نے کہا بیٹوں میں نیکی تو کوئی نہیں کر سکا، ایک کام میرا کر دینا، جب میں مر جاؤں فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ ذَرُّونِي، میں مر جاؤں تو جلا دینا، میری راکھ کو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا اور سمندروں اور دریاؤں میں بہا دینا۔ ایسے ہی کیا گیا، اللہ نے حکم دیا، ساری راکھ اکٹھی ہوگی۔ کہا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہ اللہ اس خوف سے، فرقا منک، تجھ سے ڈرتے ہوئے، کہا مجھ سے ڈر گئے ہو، جاؤ میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ کیسے اللہ نے اکٹھا کر لیا؟ کہاں تھی اس کی قبر؟ اس لیے جو موت کے بعد کے مسائل ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا موت کے بعد، کیا بنے گا۔ عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ماں سے کہا تھا مجھے ڈر ہے کہ مجھے سولی پہ لٹکا کے میری لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ کہا بیٹا جب بکری ذبح ہو جائے تو اس کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کھال اتار رہے ہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ رہے ہیں۔ اللہ کے دین کا کام کرتے رہو، اس طرح کی پریشانیاں نہیں لیا کرتے۔ ایک مسلمان کو قبر کے عذاب سے بچنے کی بھی فکر رہنی چاہیے۔ سورۃ الملک کی روزانہ تلاوت کر کے سویا کریں۔ صدقہ کرنے والا قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ فرشتے حساب لینے آئیں گے، سر کی طرف سے نماز کہے گی حساب نہ لو، دائیں طرف سے آئیں گے زکوٰۃ کہے گی پیچھے رہو، بائیں طرف سے آئیں گے صدقہ کہے گا پیچھے رہو، پاؤں کی طرف سے آئیں گے باقی نیکیاں کہیں گی پیچھے رہو، کہیں گی اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا نہیں تم حساب نہیں لے سکتے، اللہ کی اجازت سے پھر حساب لے گا اور جواب بھی صحیح دے گا۔ سورۃ الملک کی تلاوت، صدقہ کرنا، نماز کی پابندی، روزہ زکوٰۃ، لوگوں سے خیر خواہی کرنا اور اللہ کی راہ میں پہرا دینا، یہ انسان کو قبر کے عذاب سے بچا دیتا ہے۔ آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ زندگی کے اندر یہ 4 باتیں نہ بھلائیے گا، موت کے متعلق 4 حقیقتیں نہ بھلائیے گا میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں۔ جو طے شدہ رزق ہے، اللہ نے جو لکھا ہے میرے اور آپ کے لیے، جب تک میں اور آپ اس کا آخری قطرہ پانی کا اور آخری وہ حصہ رزق کا کھا نہیں لیں گے ہمیں موت نہیں آئے گی۔ پھر سنیے، جو میں لکھوا کے آیا ہوں، جو طے شدہ ہے، ایک پانی کا قطرہ اور ایک ٹکڑا بھی جو میں نے کھانا ہے، جب تک وہ میں کھا نہیں لوں گا اس سے پہلے مجھے موت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، صحیح ترغیب کی روایت 1702، جب تک اپنا پورا رزق کھا نہیں لیں گے کسی کو موت نہیں آئے گی۔ یہ ایک حقیقت۔ دوسری حقیقت، جو وقت مقرر ہے اس سے 1 سیکنڈ بھی پہلے موت نہیں آئے گی، 1 سیکنڈ بھی پہلے موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کیا بنے گا کہیں موت نہ آ جائے، جو لکھا ہے وہ آگے رہنی۔ موت کا کوئی علاج نہیں ہے، بیماریوں کے علاج ہے، اس لیے موت کی حقیقت سمجھنی چاہیے، پہلے نہیں آئے گی، وقت مقرر پر آئے گی۔ اگر وقت مقرر پر آنی ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے، تو پھر اللہ کا فیصلہ اچھا ہوگا۔ میری خواہشیں پھر اچھی نہیں ہوں گی کہ میں اور زندہ رہتا، فلاں اور زندہ رہتا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں صحابہ کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ کیا کہہ رہی تھی کہ اگر صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیہ، اتنے غم آئے، اگر دنوں پہ غم آتے تو دن راتیں بن جاتی۔ لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ کاش اللہ کے رسول مزید زندہ رہتے تو یہ ہوتا۔ سیدہ عائشہ 9 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال اللہ کے رسول کے ساتھ رہی، 18 سال، 40 سال پھر زندہ رہی۔ ایک دن یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد ہی دی ہوتی میرا دل لگ جاتا، ایک دن نہیں کہا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے عقیدے وہاں ذبح ہوتے ہیں جب ہماری خواہشیں آگے آتی ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ ہم مقدم خواہشات کو کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے تو نہیں کہا کاش میرا کوئی بیٹا ہی ہوتا میرا دل ہی لگ جاتا، لیکن پوری دنیا ان سے علم سیکھتی رہی، صحابہ کرام ان سے سیکھتے رہے اور اللہ کے پاس چلی۔
قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت آ جائے تو مؤخر نہیں ہو سکتی۔ تیسری حقیقت، جس سبب کی وجہ سے موت آنی ہے وہ بھی طے ہے۔ کسی کو بغیر سبب کے موت آئے گی، کسی کو ہچکی آئے گی، کوئی مسکراتا فوت ہوگا، کوئی روتا فوت ہوگا، کوئی سویا سویا فوت ہو جائے گا، کوئی میدان جہاد میں جائے گا، کوئی بیماری سے، کسی کو زندگی میں بیماری لگے گی نہیں۔ من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد، جو موت سے نہیں مرتا وہ اگر لیٹا ہوا بھی تو فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ میں اس سے مر جاؤں گا یہی غلط نظریہ ہے۔ موت کا سبب اللہ کی طرف سے طے ہے، وہ نہیں بدل سکتا، اسی سبب سے موت آئے گی، اور سبب جو ہے وہ مسبب الاسباب زیادہ جانتا کیا سبب ہے۔ اللہ عز و جلال نے جو لکھا ہے اسی کے مطابق ہی ہونا ہے۔ اس لیے مسکراتے خالد بن ولید ساری زندگی موت کے پیچھے بھاگتے رہے، موت نہیں آئی، موت آگے آگے اور سیدنا خالد پیچھے پیچھے، کہاں کہاں نہیں گئے۔ اور راوی روایت کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ خالد بن ولید فرماتے ہیں وَمَا فِي جَسَدِي شِبْرٌ إِلَّا وَفِيهِ ضَرْبَةٌ بِسَيْفٍ أَوْ رَمْيَةٌ بِسَهْمٍ، آج میں اپنے جسم کی ایک بلشت دیکھوں تو کوئی جسم کا اتنا بھی حصہ خالی نہیں جہاں تلوار اور تیر کا نشان نہیں ہے، لیکن موت نہیں آئی۔ اور جب وہ جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے جاؤ بزدلوں کو میرا پیغام دے دو، فَلَا نَامَتْ أَعْيُنُ الْجُبَنَاءِ، یہ بزدلوں کو نیند نہیں آتی کہ موت نہ آ جائے، ان بزدلوں کو کہہ دو میں موت کے پیچھے رہا، موت نہیں آئی، میں شہادت مانگتا رہا، مجھے میدان میں نہیں آئی، آج میں چارپائی پہ فوت ہو رہا ہوں۔ مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ وَلَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، جو شہادت کا طالب ہوتا ہے اس کی سچی نیت کو دیکھ کے وہ اپنے گھر میں چارپائی پہ فوت ہو تو وہ شہید ہی ہوتا ہے۔ اور آخری بات، جگہ کا بھی اللہ نے تعین کیا، یہاں موت آنی ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں میں نے پاکستان نہیں جانا، فوت ہو جاؤں گا، اور ہم جانتے ہیں 40 سال بیرون ملک میں رہے، 10 سال صرف اس دن آئے پاکستان میں بیماریاں بڑی ہیں فوت ہو جائیں گے، اللہ کی حکمت جس دن آئے دوسرے دن فوت ہو گئے، طے تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قضى الله ميتة عبد بأرض جعل له إليها حاجة، اللہ نے جس جگہ پہ انسان کو موت دینی ہوتی ہے وہاں اس کی ضرورت رکھ دیتے ہیں، وہ گیا ہوتا ہے ضرورت پوری کرنی، تو فرشتے کی بھی زندگی کے کچھ احکامات اللہ نے دے رکھے ہیں، فرشتہ آتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیتا ہے۔ اس لیے ان 4 حقیقتوں کا پتہ چل جائے تو کوئی پریشانی انسان کو تنگ نہیں کرتی، صرف ایک غم اور پریشانی رہنی چاہیے۔ الہی وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، اور سبب بھی مقرر ہے، لیکن میرے مالک تو مالک ہے، لے جانا اس حالت میں کہ تو راضی ہو جانا اور اس جنت کا وارث بنانا جہاں دنیا کا کوئی دکھ اور غم اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمائے اور اپنا بھی دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔